السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 20 جولائی 2018 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے اسٹوڈیو، میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبروں کا نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہاں سے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ملے گا سعودی عربین ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کی تازہ ترین معلومات۔ سگریٹ کا آدھا پیکٹ فروخت کرنے پر 5,000 سعودی ریال کا جرمانہ۔ متعدد سرکاری اداروں کی نمائندہ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ سگریٹ کا آدھا پیکٹ فروخت کرنے پر 5,000 ریال اور ہاتھ سے ملائے گئے شیشے کے تمباکو کی فروخت پر 30,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ کمیٹی کے اہلکاروں نے جدہ شہر کی دکانوں اور قہوہ خانوں پر چھاپے مارے۔ مکہ اخبار کی رپورٹ کے مطابق کمیٹی میں وزارت صحت، امن عامہ اور جدہ میونسپلٹی کے نمائندے شامل ہیں۔ کمیٹی نے تمام دکانوں پر پابندی لگائی ہے کہ وہ اپنے بورڈ سفید اور سیاہ دو رنگوں میں تیار کرائیں۔ دکان کے شیشے کو پوری طرح سے کلر کروائیں، خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا۔ اس سال 18 لاکھ عازمین آئیں گے، نائب وزیر حج ڈاکٹر عبدالفتاح المشات نے انکشاف کیا ہے کہ اس سال 18 لاکھ عازمین بیرون مملکت سے ارض مقدس پہنچیں گے۔ ہر سال عازمین کے کوٹے میں اضافہ ہوگا۔ حجاج کا کوٹا مشاعرے مقدسہ میں انہیں کھپانے کی گنجائش سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزارت حج و عمرہ نے قطر کے حکمرانوں کی جانب سے لاتعلقی کے مظاہرے پر قطری حجاج کے آن لائن اندراج کے لیے لنک جاری کر دیا ہے۔ قطری حجاج نے اس کے توسط سے اندراج کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی عرب تمام ملکوں کے حجاج کے ساتھ مساوی برتاؤ کرتا ہے۔ ہر ملک کے حجاج کو مطلوبہ سہولتیں فراہم کرنے میں ادنیٰ ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتا۔ ایک ایسا سعودی جو 30 برس سے جاگ رہا ہے۔ باہا کا ایک سعودی باشندہ عجیب و غریب مشکل سے دوچار ہے۔ بعض لوگ اسے افسانہ کہہ سکتے ہیں، کئی لوگ اسے کہانی کہہ کر جھٹک سکتے ہیں۔ اس سعودی شہری کی مشکل یہ ہے کہ وہ 30 برس سے نیند کی نعمت سے محروم ہے اور مسلسل جاگ رہا ہے۔ ہر جگہ سونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نیند ہے جو اسے نہیں آ رہی۔ اس سعودی شہری کا مسئلہ اکثر لوگوں کو حیران کیے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر حضرات اس کا مسئلہ حل کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ وہ نیند کے علاج کے لیے سفر پر سفر کیے چلا جا رہا ہے، مگر ابھی تک اس کو افاقہ نہیں ہو پا رہا۔ امراض چشم کا ماہر ڈاکٹر اچانک خود نابینا ہو گیا۔ الخرمہ جنرل ہسپتال میں آنکھوں کے ماہر واحد ڈاکٹر اچانک نابینا ہو گئے۔ ڈاکٹر کے ایک رشتہ دار نے سبق نیوز کو اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے واضح کیا کہ آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک سر میں شدید درد ہوا اور اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ فوری طور پر الخرمہ جنرل ہسپتال لے جایا گیا، جہاں سے اسے طائف کے عبدالعزیز اسپتال بھیج دیا گیا۔ معائنے سے پتہ چلا کہ وہ بینائی سے محروم ہو گیا ہے۔ ممکن ہے آنکھوں میں شدید سوزش کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ اب انہیں ریاض کے کنگ خالد آئی اسپتال میں منتقل کیا جائے گا، جہاں ان پر تفصیلی معائنہ کیا جائے گا۔ ایران کے حجاج کے پہلے قافلے کی آمد۔ ایرانی حاجیوں کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ وزارت حج اور ایئرپورٹ کے حکام نے حجاج کا استقبال پھولوں سے کیا۔ اس کے بعد انہیں آب زمزم پیش کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پر پہنچنے والے 300 ایرانی حاجیوں کے پہلے قافلے کو ان کی رہائش پر پہنچا دیا گیا۔ آجل ویب نیوز کا کہنا ہے کہ اس سال 85,000 ایرانی حاجی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ارض مقدس آئیں گے۔ ایک برس کے دوران پرائیویٹ اداروں میں تنخواہوں کا ماہانہ بجٹ 2.5% کم ہو گیا۔
ایک برس کے دوران سعودی عرب کے پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں میں تنخواہوں کا بجٹ 2.5% کم ہو گیا۔ 1.12 ارب ریال ماہانہ کی بچت ہونے لگی۔ 2018 کی پہلی 3 ماہوں کے دوران نجی کمپنیوں اور اداروں نے اپنے سعودی اور غیر ملکی ملازمین کو تنخواہ کے طور پر 44.34 ارب ریال تنخواہ کے طور پر ماہانہ ادا کیے، جبکہ 2017 کے پہلے 3 مہینوں کے دوران یہی اماؤنٹ 45.46 ارب ریال ماہانہ تھی۔ تنخواہوں کے بجٹ میں یہ کمی 6 لاکھ کارکنان کے کم ہو جانے کی بدولت ہوئی۔ کم ہونے والے ملازمین میں سعودی اور غیر ملکی دونوں شامل ہیں۔ اب نجی اداروں کے ملازمین کی مجموعی تعداد 9.71 ملین ہے، جبکہ اس سے پہلے یہی تعداد 10.31 ملین تھی۔ یہ اعداد و شمار محکمہ شماریات کے جاری کردہ ہیں۔ نجی اداروں میں غیر ملکی کارکنان کی اوسط تنخواہ میں ایک برس کے دوران 5.2% کا اضافہ ہوا۔ اب غیر ملکی کی اوسط تنخواہ 3,899 ریال ہے، جبکہ 2017 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 3,707 ریال تھی، یعنی ماہانہ اضافہ 192 ریال کا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 14,301 رینٹ اے کار ایجنسیاں سعودیزیشن کی پابند۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کی ٹیموں نے سعودی عرب بھر میں رینٹ اے کار ایجنسیوں پر 1,55,951 چھاپے مارے۔ سعودیزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کی پابندی کا پتہ لگایا گیا۔ 450 ایجنسیوں میں خلاف ورزیاں پائی گئیں۔ 14,301 سعودیزیشن کی پابند پائی گئیں۔ ڈاکے اور گاڑیاں چوری کرنے والا 4 ملکی گروہ گرفتار، جس میں پاکستانی بھی شامل۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکوں کے لیے گاڑیاں چوری کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا، جو کہ 7 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 3 سعودی، 2 پاکستانی، 1 سوڈانی اور 1 شامی شہری شامل تھے۔ ان کے قبضے سے 282 نشہ آور گولیاں اور 2.5 کلو حشیش برآمد ہوئی۔ ان کے خلاف ڈاکہ اور چوری کی وارداتوں کے شواہد ملے ہیں۔ گروہ کے افراد نے 124 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ جلد ہی انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ریاض پولیس کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو یہ اطمینان دلانا ضروری سمجھتی ہے کہ وطن عزیز کے امن و امان اور یہاں آباد ہر انسان کی سلامتی کا مکمل دھیان رکھا جائے۔ کسی کو کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سیکیورٹی ادارے معاشرے کے استحکام اور امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو بھی کسی بھی طرح کی جارحیت کا ارتکاب کرے گا، اس سے آئینی پنجے سے نمٹا جائے گا۔ اگلے سال لیبر کورٹس کا افتتاح۔ وزارت انصاف نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب بھر میں لیبر کورٹس کا افتتاح آئندہ برس کے شروع میں ہوگا۔ 58 ججوں کو تربیتی کورس کرائے جا رہے ہیں۔ 2 ماہ تک یہ کورس جاری رہیں گے۔ تربیتی پروگرام میں شرعی علوم، سعودی قوانین، مقدمہ کی کارروائی اور لیبر کورٹس کی اخلاقیات اور مہارتوں کو سکھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 3 برس میں 25 لاکھ سمارٹ میٹر نصب کیے گئے۔ سعودی بجلی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ 30 برس میں 25 لاکھ سمارٹ میٹر نصب کیے جائیں گے۔ یہ کام 2 ماہ کے دوران شروع کر دیا جائے گا۔ آئندہ 5 برس میں سعودی عرب بھر میں سمارٹ میٹر نصب کرنے کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ اس سے صارفین کو راحت ملے گی، نتائج تسلی بخش ہوں گے۔ مکانات، دکانوں، تجارتی مراکز اور فیکٹریوں وغیرہ میں ہر جگہ سمارٹ بجلی میٹرز لگائے جائیں گے۔ سگریٹ پیکٹ کی قیمت 50 ریال متعین کرنے کا مطالبہ۔ انسداد تمباکو نوشی کی فلاحی انجمن کے چیئرمین سلیمان الصبی نے مطالبہ کیا ہے کہ سگریٹ کے ایک پیکٹ کی قیمت بڑھا کر 50 ریال کر دی جائے، شیشے کا استعمال استراحات میں بند کیا جائے اور غیر شادی شدہ لڑکوں کی رہائش کی نگرانی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو سگریٹ نوشی کے علاج پر بھاری رقم خرچ کرنا پڑ رہی ہے۔ تمباکو نوشی کے باعث سالانہ 70,000 افراد مر رہے ہیں۔ علاج پر سالانہ 5 ارب ریال خرچ ہو رہے ہیں۔ سگریٹ کی درآمدات سے گزشتہ 4 برسوں کے دوران 13 ارب ریال سے زیادہ کی کمائی کی گئی۔ سب سے چھوٹا سگریٹ نوش 11 برس اور سب سے معمر سگریٹ نوش 80 برس کا پایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء و طالبات دونوں سگریٹ کی لت میں مبتلا ہیں۔ بڑے شہروں میں سگریٹ پینے والی خواتین کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1 گھنٹے شیشے کا استعمال 10 سے 20 سگریٹ کے نقصان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔
سعودی عرب میں آباد شیعہ محب وطن ہیں، ایران سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مذہبی رہنما۔ سعودی عرب کے معروف شیعہ عالم ڈاکٹر شیخ اکرم البلادی نے واضح کیا کہ علی سلمان کا المصورہ کے حملوں میں زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت کے لیے جانا اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ سعودی عرب میں آباد شیعہ محب وطن ہیں، ایران سے ان کا کوئی رشتہ ناتا نہیں اور وہ دہشت گردوں کے مخالف ہیں۔ سعودی عرب میں آباد شیعہ علماء دہشت گرد مجرموں کے خلاف ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ محبت، رحم دلی اور پرامن بقائے باہم کے علم بردار ہیں۔ سعودی ہم وطن ہمارے ہم مذہب بھی ہیں اور ہمارے عزیز اور رشتہ دار بھی، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پیغمبروں کی سرزمین، تہذیب و تمدن کی آماج گاہ اور علوم و افکار کا سرچشمہ ہے۔ فرقہ وارانہ اختلافات افکار و نظریات میں تنوع کا فطری نتیجہ ہیں۔ درازی عمر کا راز اللہ کو ہی معلوم ہے۔ 120 سالہ سعودی مدینہ منورہ کے شمال میں واقع السلسلہ قریے کے حنیفر الاستا الزیوابی نے بتایا کہ اس کی حقیقی عمر 120 برس سے زیادہ ہے، البتہ قومی شناختی کارڈ میں اس کی عمر 111 برس ہے۔ ان سے لمبی عمر کا راز دریافت کیا گیا تو کہنے لگے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، درازی عمر کا راز اللہ ہی جانتا ہے، البتہ میں صبح سویرے نماز فجر سے پہلے اٹھتا ہوں، تہجد ادا کرتا ہوں، پھر فجر کی نماز ادا کر کے اپنے کام نپٹاتا ہوں، اپنے گھر والوں اور اونٹوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتا ہوں۔ الزیابی نے بتایا کہ میری پھوپھی کی عمر مجھ سے بھی زیادہ تھی، 18 برس پہلے ہی ان کی موت واقع ہوئی تھی، آخری عمر تک ان کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ میں اونٹنی کا دودھ اور کھجوروں پر گزارا کرتا ہوں۔ 5 برس بعد سعودی عرب بارش اور ژالہ باری والا ملک بن جائے گا۔ سعودی ماہر موسمیات زیاد الجہنی نے واضح کیا ہے کہ 15 برس بعد سعودی عرب بارش اور ژالہ باری والا ملک بن جائے گا۔ انہوں نے گفتگو میں کہا کہ یورپی ممالک کا ماحول خشک ہوگا، جزیرہ نما عرب جیسا ہو جائے گا، کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اضافے کے باعث۔ 2020 میں ماحولیاتی المیہ کے حوالے سے عالمی ماہرین موسمیات کی توقعات کی بابت سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس قدر دقیق انداز میں گفتگو کرنا مشکل ہے۔ ریاض ارامکو کی ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ سعودی پیٹرولیم کمپنی ارامکو ریفائنری کے ایک پیٹرول ٹینک میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ شہری دفاع کے مطابق ارامکو کمپنی کی ریفائنری کے ایک پیٹرول ٹینک میں بدھ کی شام اچانک آگ لگ گئی، تاہم وہاں موجود فائر یونٹ نے شہری دفاع کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر آگ پر قابو پا لیا، جس سے کسی قسم کا بڑا سانحہ رونما نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے آگ لگنے کا سبب معلوم کر رہے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 20 جولائی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔